بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اچانک پچھلے چند ماہ سے ختم نبوت اور ناموس رسالت کو میڈیا اور عدلیہ میں کیسز کے آنے کی وجہ سے بار بار موضوع بحث بنایا جا رہا ہے۔ آپ نے سوچا ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کی جو سپر پاورز ہیں وہ لا مذہب ہے، یعنی ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ مذہب کو محدود کر دیا جائے۔ ان کے نزدیک مذہبی آزادی کا مطالبہ در حقیقت کیا ہے وہ سمجھنا ضروری ہے۔ وہ ایکولیٹی کے نظریے پر یعنی مساوات کے نظریے پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ایک باقاعدہ لبرل نظریہ ہے جس کے مطابق تمام مذاہب ایکول، مساوی یعنی برابر سمجھے جاتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ تمام مذاہب صرف پرائیویٹ یا لائف یعنی نجی زندگی تک محدود ہو جائیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ریاستیں بھی ان کے نظریات کو ویسے ہی قبول کریں جیسا کہ وہ بتا رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نزدیک مسلمان اور کافر برابر نہیں ہیں۔ اب اس بیانیے کو ہمارے یہاں بھی دانستہ نادانستہ طور پر لوگ قبول کر رہے ہیں، جیسا کہ مجیب الرحمان شامی صاحب کی کلپ بہت زیادہ وائرل ہوئی جس میں وہ کھل کر قادیانیوں کے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، ہم انہیں قادیانی کہتے ہیں۔ ان کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے۔ آپ کو قربانی نہیں کرنے دیں گے، آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیں گے، آپ کے بکرے جو ہیں ہم اٹھا کے لے جائیں گے۔ آپ نے 50,000 کا بکرا خریدا ہے، ہم 25,000 کا واپس لے لیں گے۔ کیا تماشا ہے؟ اور آپ کو عبادت گاہیں نہیں بنانے دیں گے۔ اور اس کے بعد فیصل سبزواری صاحب بھی اسمبلی کے فلور پر اچانک ہی اسی ٹائمنگ میں قادیانیوں کی غیر قانونی کارروائیوں پر پولیس کی جانب سے لیے گئے ایکشن پر بول پڑے، اور ممبران اسمبلی کے سامنے انہوں نے کہا، جن کو خدا نے ہدایت نہیں دی، جو ان کا مذہب ہے، اب کیا کریں؟ مار دیں ان کو، ٹینکوں کے آگے کھڑا کر دیں۔ 10 دن میں پولیس گھسی ہے کراچی میں اور پنجاب میں ان کے گھروں میں۔ شامی صاحب، سبزواری صاحب اور دیگر وہ تمام حضرات اس بات کو سمجھ لیں جو خود قادیانیوں کے حوالے سے کنفیوز ہیں یا پھر کنفیوژن پھیلا رہے ہیں۔ قادیانی کون ہے؟ قادیان میں ایک شخص مرزا غلام احمد اٹھا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ جس نے اس شخص یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کو مان لیا وہ قادیانی کہلایا۔ ختم نبوت کا انکار کرنے کی وجہ سے ہر قادیانی، خواہ خود کو وہ احمدی کہلائے، لاہوری یا مرزائی، سب دائرہ اسلام سے نکل گئے۔ پھر الٹا تماشا یہ ہوا کہ یہ تمام لوگ ہر اس مسلمان کو کافر قرار دیتے ہیں جو ان کے جھوٹے نبوت کے دعوے دار مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتا ہے۔ قادیانی آئین کی روح سے کب کافر تسلیم کیے گئے؟ علماء اسلام نے تو پہلے ہی روز سے مرزا غلام احمد قادیانی کی گستاخیوں اور دعوی نبوت کی وجہ سے اس پر کفر کا فتویٰ دے دیا تھا، لیکن اس کے باوجود قادیانی خود کو مسلمان ہی کہتے رہے۔ اس پر 1974 میں قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو بلایا گیا، ان کی پوری بات سنی گئی، ان کے عقائد کو جانا گیا، اور 90 گھنٹے کی کم و بیش 90 گھنٹے کی اس کارروائی کے بعد پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو آئینی طور پر کافر قرار دے دیا، اور قادیانیوں پر مسلمانوں کے شعائر استعمال کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ قادیانی رد عمل۔ قادیانیوں نے پارلیمنٹ کے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا، اور ان کا اس وقت کا جو خلیفہ تھا وہ ملک سے باہر چلا گیا، اور بیرونی ممالک کی حکومتوں کے سامنے اپنے آپ کو مظلوم بنا کر پیش کرنے کا اس نے ایک سلسلہ شروع کیا۔ وہ خود کو مسلمان ظاہر کرتے رہے، مسلمانوں کی طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی وغیرہ کرتے رہے، مسلمانوں کی طرح قرآن پڑھتے رہے۔ ان ظاہری اعمال کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہوتے رہے، اور اس طرح مسلمان بن کر قادیانیت کی تبلیغ کرتے رہے اور لا تعداد مسلمانوں کو قادیانی بنا دیا۔ یہ ایک اینٹی اسلامک یعنی اسلام مخالف کارروائی ہے اور جرم ہے۔ امتناع قادیانی آرڈیننس کیا ہے؟ مقاصد شریعت میں شامل ہے کہ دین کی حفاظت کی جائے۔ قادیانی خود کو مسلمان بنا کر پیش کر رہے تھے اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے تھے، جس سے ملک میں انتشار اور بد امنی پھیل رہی تھی، اور یہ دھوکہ بازی اسلام اور پاکستان کی جڑوں کو نقصان پہنچا رہی تھی۔ لہٰذا یہ ضروری تھا کہ جس طرح اسلامی ریاست عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے قوانین بناتی ہے، اسی طرح دین اسلام اور مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے بھی قانون سازی کی ضرورت تھی۔ اس لیے قادیانیوں کو اسلام مخالف کاموں سے روکنے کا قانون بنایا گیا، اور انہیں مسلمانوں کے شعائر استعمال کرنے سے روک دیا گیا، کیونکہ ان شعائر کے ذریعے ہی قادیانی کم علم مسلمانوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہوتے تھے۔ اسی مقصد کے تحت شریعت کے اصولوں اور ملکی آئین کی روشنی میں 1984 میں امتناع قادیانی آرڈیننس پاس کیا گیا، جسے انگریزی میں کہتے ہیں اینٹی اسلامک ایکٹیویٹیز آف قادیانی گروپ، لاہوری گروپ، احمدیز پروہیبیشن اینڈ پنشمنٹ آرڈیننس 1984۔ یہ قانون قادیانیوں کو ان کی اپنی رسومات سے روکنے کے لیے بالکل نہیں ہے،
بلکہ اسلام کی رسومات و عبادات کو دھوکے کے طور پر استعمال سے روکنے کے لیے ہے، اور قادیانیوں کی اسلام مخالف کارروائیوں کو روکنے کے لیے ہے، جن کے ذریعے قادیانی اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ شامی صاحب اور فیصل سبزواری صاحب، آپ دونوں نے کہا کہ پولیس نے قادیانیوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ ہم انہیں قادیانی کہتے ہیں، ان کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے۔ آپ دونوں سے میرا سوال ہے، کیا پولیس نے ہر قادیانی کے خلاف ایکشن لیا، یا پھر صرف ان چند قادیانیوں کے خلاف جنہوں نے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی؟ تو کیا آپ کو اس بات پر اعتراض ہے کہ پولیس نے قانون پر عمل کیوں کیا؟ آپ جانتے ہیں کہ ایک رجسٹرڈ کمپنی کی رجسٹرڈ پروڈکٹس کی نقل بنانا جرم ہے، اور اگر کوئی نقل بنائے گا تو پولیس اس کے خلاف قانونی کارروائی کرے گی۔ اس کیس میں بالکل یہی بات ہے کہ قادیانی ایک جعلی پروڈکٹ ہیں جو مسلمانوں کا ٹائٹل استعمال کرتے ہیں، اور پولیس نے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی۔ آپ اگر اس عمل کی مخالفت کرتے ہیں تو کیا آپ جعلی پروڈکٹس بنانے والوں کی حمایت کرنا چاہتے ہیں، یا ان کو نقلی مال بنانے اور پھیلانے کی اجازت دینا چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ شامی صاحب، آپ نے یہ بھی کہا کہ قادیانیوں کو حقوق دیے جائے، بلکہ علماء کو خوف خدا بھی دلایا۔ اور منیب الرحمان صاحب اور تقی عثمانی صاحب یہ بیٹھے ہیں کو خدا خوفی کریں، وہ ایک ان کی بھی حدود و قیود طے کر دیں۔ شامی صاحب، ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ بھی خدا کا خوف کریں، بلکہ اپنی اس خواہش کو آپ ہی عملی جامہ پہنائیں، کیونکہ ٹی وی پر بیٹھ کر صرف اس طرح سے باتیں کرنے سے سوائے کنفیوژن کے اور کچھ نہیں پھیلے گا۔ ہم آپ کو طریقہ بتا دیتے ہیں کہ ان کو حقوق کیسے مل سکتے ہیں۔ دو طریقے ہیں، دونوں ہی سادہ ہیں اور بہت آسان ہیں۔ پہلا طریقہ، اور ہماری اولین ترجیح بلکہ ہماری دلی خواہش ہے، کہ آپ قادیانیوں کے موجودہ خلیفہ مرزا مسرور قادیانی کے پاس چلے جائیں اور ان سے کہیں کہ اگر اسے اور اس کے لوگوں کو نماز، روزہ، حج سے اتنی محبت ہے کہ وہ بار بار اپنی عبادت گاہ کو مسجد کا نام دیتے ہیں، مسلمانوں کے شاعر کو استعمال کرتے ہیں، اسی طرح قربانی سے بھی اتنا زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں کہ امتناع قادیانی آرڈیننس کے باوجود جانور ذبح کرتے ہیں اور پولیس کی سختیاں سہتے ہیں، تو پھر وہ قادیانیت سے توبہ کریں اور اسلام قبول کریں۔ پھر انہیں اسلامی شعر استعمال کرنے کا مکمل حق بھی حاصل ہوگا، بلکہ میں اور آپ مل کر ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور اگر وہ دعوت اسلام کو قبول نہیں کرتے تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شامی صاحب، آپ ذرا مرزا مسرور سے کہیں کہ وہ خود واضح طور پر اعلان کرے اور لکھ کر دے دے کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم ہے۔ پھر وہ اپنے مذہب کا ایک نام بھی بتائیں، اپنے عقائد بتائیں، رسومات بتائیں، عبادات بتائیں، اپنے شعائر بتائیں جو اس کے مذہب کی شناخت ہوں۔ اس کے بعد علماء اکرام اور قانون ساز ادارے یہ طے کر لیں گے کہ ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا جانا چاہیے۔ اس پر شامی صاحب اور سبزواری صاحب کی طرف سے ہمیں جواب کا انتظار رہے گا۔ سننے والوں سے آخری بات پر توجہ دینے کی درخواست ہے، جس سے سارا مسئلہ ہر ایک کی سمجھ میں بخوبی آ جاتا ہے کہ پاکستان میں تو عیسائی، ہندو، پارسی، سکھ اور دیگر اقلیتیں بھی رہتی ہیں، تو پھر یہاں کبھی کوئی امتناع عیسائی، امتناع ہندو، امتناع سکھ یا امتناع پارسی ایکٹ یا آرڈیننس کیوں نہیں بنایا گیا؟ جواب یہ ہے کہ صرف اور صرف اس لیے کہ کوئی ہندو، عیسائی، پارسی، سکھ یا دیگر اقلیتی رکن اپنے آپ کو نہ مسلمان کہتا ہے اور نہ ہی نماز، روزے، قربانی کے نام پر مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ وہ اسلامی شعائر کو اپنے مذہب کا حصہ نہیں بتاتا ہے، بلکہ اپنی الگ ایک شناخت واضح طور پر رکھتا ہے، اس لیے ان کے خلاف کبھی کسی ایسے قانون بنانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ امتناع قادیانی آرڈیننس قادیانیوں کو اسلام مخالف کاموں سے روکنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور یہی اس قانون کا نام بھی ہے۔ اب آپ دونوں حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنی صحافت اور سیاست پر توجہ دیں اور ان حساس ایمانی معاملات کے بارے میں عوام میں خدا را کنفیوژن نہ پھیلائیں۔